اسد الدین اویسی کا جہاں تک تعلق ہے، میں ان کے نظریے سے، ان کی سوچ سے، ان کی سیاست سے متفق ہوں۔ جتنے مسلمان ہیں وہ سب ایک برادری ہیں۔ ہمارے یہاں تو برادری کی بنیاد پر کہیے، یا کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر کہیے، یا تعداد کی بنیاد پر کہیے، یا رجحان کی بنیاد پر کہیے، مسلم لیڈر ہونا چاہیے۔ مسلم سربراہان جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ سربراہ ہیں ہی نہیں، مسلمانوں کے مذہبی حضرات ہیں جو ان کے مشائخ ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کے پیر ہیں۔ اسد الدین اویسی کو گٹھ بندھن میں شامل نہیں کیا، سماجوادی پارٹی نے نہیں کیا، کیا اس کے بعد بھی آپ اسد الدین اویسی کے حق میں بیان دیں گے؟ ہاں دیکھیے، اسد الدین اویسی کا جہاں تک تعلق ہے، میں ان کے نظریے سے، ان کی سوچ سے، ان کی سیاست سے متفق ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہر برادری، چھوٹی چھوٹی برادریوں کا کوئی قائد ہے، کوئی لیڈر ہے، اور ہونا چاہیے، تو جو برادری واد پر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ راج بھر برادری ہو، یا جاٹ برادری ہو، یا موریہ برادری ہو، یا کشواہا برادری ہو، جو اس پر یقین رکھتے ہیں تو برادری کی بنیاد پر وہ اپنا کوئی لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کے یہاں تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو بڑا بنیادی ہے کہ قیادت ان کے درمیان ہونی چاہیے، اور یہ قیادت انسانی قیادت ہونی چاہیے۔ یعنی اسلام سب سے زیادہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی مذہب کے ہوں، کسی برادری کے ہوں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو دستور ہے ملک کا، جو کانسٹیٹیوشن، اس کی نظر میں بھی سب برابر ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں پولرائزیشن یا ہندو مسلم یا برادری واد نہیں۔ اس لیے جو بات اویسی صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت ہونی چاہیے، میں نے اس کے بارے میں مزید یہ بات کہی کہ مسلم جو ہے یہ خود ایک برادری ہے۔ جتنے مسلمان ہیں وہ سب ایک برادری ہیں، کیونکہ ان کے یہاں سید برادری اور خان برادری اور تیلی برادری یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ برادریوں کی بنیاد پر مسلمانوں میں تقسیم جائز نہیں ہے۔ اب جو ان کی برادری ہے وہ ہے اسلام، اور مسلم ایک برادری کا نام، لہذا ہم یوں کہیں کہ صاحب موریہ برادری اور مسلم برادری، اور راج بھر برادری اور مسلم برادری، اور جاٹ برادری اور مسلم برادری، تو اب مسلم برادری کا کیوں لیڈر نہ ہو؟ اگر یہاں یہی سیاست چل رہی ہے کہ ہر برادری کا ایک لیڈر ہو، تو ہمارے یہاں تو برادری کی بنیاد پر کہیے، یا کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر کہیے، یا تعداد کی بنیاد پر کہیے، یا رجحان کی بنیاد پر کہیے، مسلم لیڈر ہونا چاہیے جو دوسروں سے بات کرے، جو مطالبات اپنے رکھے۔ تو اگر اپنے مطالبات لے کر موریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب سوامی پرساد صاحب ملیں گے تو وہ اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں، انہوں نے مطالبات بی جے پی کے سامنے رکھے، بی جے پی نے ان مطالبات کا ساتھ نہیں دیا، ان کو شکایت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان سے الگ ہو گئے، استعفیٰ دے دیا۔ تو اگر مطالبات کی بات ہے تو اگر اویسی صاحب اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں، اور ایک مطالبہ، یعنی ہمارے نزدیک تو یہ ایک مطالبہ کافی نہیں ہے، بہت سے مطالبات ہیں، مسلمانوں پر سب سے زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سب سے بڑے مظلوم ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ چھینا گیا ہے، اس لیے اپنے حقوق کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ جب اسد الدین اویسی صاحب مسلم پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، مسلم سیاست کی بات کر رہے ہیں، جو مسلم تنظیمیں ہیں یا مسلم تنظیموں کے سربراہان ہیں، وہ کھل کر اسد الدین اویسی کا سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، مسلم سربراہان جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ سربراہ ہیں ہی نہیں، مسلمانوں کے مذہبی حضرات ہیں جو ان کے مشائخ ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کے پیر ہیں، یہ ان کی حیثیت ہے۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں میں لیڈرشپ نہیں ہے، یعنی خاص طور پر یو پی کی بات کر رہا ہوں، یہاں لیڈرشپ سیاسی نہیں ہے، بلکہ سیاست سے اپنے کو علیحدہ کرتے ہیں۔ تو اب جب سیاست سے علیحدگی اپنی بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس میدان کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا ہے، تو لہذا وہ سیاسی بات بھی نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اویسی صاحب دیوبند جانا چاہ رہے تھے تو دیوبند نے دروازے بند کر دیے کہ نہیں بھائی، ہم سیاسی لوگوں کا استقبال نہیں کرتے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ غیر اسلامی
اسلامی طریقہ ہے، غیر انسانی طریقہ ہے، غیر قانونی طریقہ ہے، اور سیاست میں سب لوگ داخل ہیں، سب ووٹ دیں گے، اور ووٹ دینے کا مطلب آپ سیاست میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کا انتخاب کر رہے ہیں، اور انتخاب ترجیح کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے جو نام نہاد بزرگ ہیں، جو سربراہ مانے جاتے ہیں، سرپرست مانے جاتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے مستر ہوتا ہے نا، حالت اضطرار میں مجبور، ایک مجبور انسان ہے کہ یہ اپنی جان بچاتے ہیں، کبھی کسی ایسی پارٹی سے جس کو مسلم دشمن سمجھتے ہیں تو اب جان بچا کر کسی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اس سے سہارا نہیں ملتا تو پھر دوسرے کسی آقا کو تلاش کرتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ غلاموں کا عمل تو ہو سکتا ہے، آزاد انسانوں کا عمل نہیں ہے۔ کیا اسد الدین اویسی جن 100 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں، آپ مسلمانوں یا جو بھی برادری بھارت میں رہ رہی ہے اتر پردیش میں، ان سے اپیل کریں گے کہ ان کو سپورٹ کریں، ان کو جیتیں؟ میں نے پہلے بھی اپیل کی کہ مسلم بحیثیت برادری کے اس موقع پر کہ جب برادری واد کی بنیاد پر تقسیم ہے، ووٹوں کی تقسیم ہو رہی ہے، اور ہر برادری اپنے مطالبات سامنے رکھ رہی ہے، گٹھ جوڑ کرتی ہے تو مطالبات کی بنیاد پر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا کہ جہاں تک تعلق ہے اکھلیش جی کا یا سماجوادی کا، وہ یاد و ووٹ کی بنیاد پر جد و جہد کریں، اور اگر ان کے ساتھ موریہ شامل ہو گئے تو ٹھیک ہے صاحب، موریہ کا ووٹ بھی اپنے میں شامل کر لیں، اور اگر ان کے ساتھ جاٹ شامل ہو گئے ہیں تو ان کا شامل کر لیں۔ اور جہاں تک مسلم برادری کے تعلق ہے تو اگر مسلم قیادت موجود ہے تو مسلم برادری کی ذمہ داری ہے، اخلاقی قانونی ذمہ داری، انسانی ذمہ داری، اور جو صورتحال ہے اس میں برادریوں کی جو تقسیم ہے اس میں بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو چنیں اور اس کو ووٹ دیں۔ تو یہ بالکل 2-2-4 کی طرح ایک حقیقت ہے، اس پر عمل ہوگا تو ایک اچھی نمائندگی مسلمانوں کی بھی ہوگی، اچھی نمائندگی یادوں کی بھی ہوگی، اور جاٹوں کی بھی ہوگی، اور موریہ کی بھی ہوگی، تو اس شکل میں انصاف سامنے آئے گا۔ اس شکل میں ہر جتنی بھی برادریاں ہیں، یا یوں کہہ لیے آبادیاں ہیں، ہم برادری کا لفظ نہ بولیں، آبادیاں ہیں، آبادیوں کا جو تناسب ہے، تعداد کا جو تناسب ہے، اس تناسب کے اعتبار سے ووٹرز ہوں گے، اور اس کے اعتبار سے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں گے، اور اسمبلی میں نمائندے پہنچیں گے۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ کار ہے کہ ملک کی تمام آبادیوں کے صحیح طریقے پر نمائندے اسمبلی میں پہنچیں، پھر آپس میں مل کر لوگوں کی خدمت کے لیے وہ اسمبلی چلائیں، اور جو کام کرنا چاہیے رعایا کے لیے، شہریوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، وہ کام کیے جائیں، خدمت کے جذبے سے کیے جائیں، یہ نہیں کہ وہ ان کے سروں پر مسلط ہو گئے۔ اگر مسلم اسد الدین اویسی کو ووٹ کرتے ہیں اور ان کے نمائندے پہنچتے ہیں تو یہ تو بڑی کامیابی ہوگی مسلمانوں کے لیے، ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہے۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کو یہ کرنا ہی چاہیے، پورے ملک کی سطح پہ کرنا چاہیے، جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں کرنا چاہیے، اور یو پی میں خاص طور پر 100 سے زیادہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں مسلمان نمائندہ اگر اتفاق کے ساتھ کھڑا ہو، انتشار نہ ہو، تو جیتتا ہے، وہ جیتے گا۔ تو یہ جو انتشار ہوتا ہے، یہ انتشار ہوتا ہے سازشوں کے نتیجے میں اور بکھراؤ کے نتیجے میں۔ جب آپس میں برادریاں لڑتی ہیں تو اس کے بعد ان کے اثرات مسلمانوں پر پڑتے ہیں، اور مسلمان بھی برادریوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ان پر لعنت ہوتی ہے، کیونکہ برادریوں کی تقسیم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو ایک برادری ہے جو مسلم برادری کہلاتی ہے، اس لیے اگر برادری اختیار کرنا ہی ہے تو ہر مسلم دوسرے مسلم کے لیے برادر ہے، اور اس اعتبار سے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو نمائندے ہیں، یعنی اپنے نمائندے صرف اس اعتبار سے نہیں کہ صاحب وہ اکھلیش کی طرف سے یا مایاوتی کی طرف سے یا کانگریس کی طرف سے مسلم نام رکھتے ہیں، ضروری ہے کہ قائد مسلم ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھرپور نمائندگی کرے، وہ بات کہے کہ جس کا تعلق ان کے حقوق سے ہے، ان کے مسائل سے ہے، ان کی دشواریوں سے ہے، وہ اس موضوع پر بات کرے، اور وہ کسی ایسے کے تابع نہ ہو جس کا ایجنڈا الگ ہو۔ جو ایجنڈا ہمارا ہوگا، یعنی مسلم کا جو ایجنڈا ہوگا، جس کا تعلق ان کے حقوق سے ہوگا، اور یہ حقوق سب قانونی ہوں گے، اصولی ہوں گے، ان کی جو بات کرے گا
اس کو جانا چاہیے اسمبلی میں۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ ہیں سید سلمان حسینی صاحب، جو عالمی سطح کے بڑے عالم دین ہیں، ہمیشہ مانوتا اور ایکتا کی بات کرتے ہیں اور مسلم پولیٹیکل امپاورمنٹ کو لے کر اتر پردیش میں ہمیشہ بیان دیتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی مولانا یہی کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کی اپنی سیاست ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے